واقعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو آداب سکھاتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں اور اپنی زبان کا کنارہ پکڑے ہوئے گویا کہ اس زبان کو آداب سکھا رہے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر بہت تعجب ہوا اور پوچھنے لگے، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زبان کو کیا سزا دے رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفار کرتے ہوئے فرمایا، اسی زبان نے تو مجھے تباہی کی جگہوں پر پہنچایا ہے۔ واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مستحق ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر مطمئن ہوئے، ابو سفیان حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے پاس آئے اور غصے سے کہا کہ کیا امر خلافت قریش کے کم درجے اور کم حیثیت افراد کو سونپ دیا گیا؟ ان کی مراد حضرت ابو بکر تھی۔ پھر اس نے تیز زبانی سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو ان کے مقابلے میں گھوڑوں اور جوانوں کو جمع کر دوں۔ حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا، اے ابو سفیان، تم نے ایک عرصے تک اسلام اور اہل اسلام سے عداوت رکھی، مگر اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خلافت کا اہل پایا ہے۔ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا۔ وہ غلام کام کاج کر کے غلہ اور آمدنی لاتا تھا۔ ایک دن یہ غلام کچھ طعام لے کر آیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ طعام کھا لیا۔ بعد ازاں وہ غلام کھانے لگا کہ جب بھی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا لاتا ہوں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتفت ہوئے اور فرمایا کہ مجھے تو بھوک لگی تھی، اچھا بتاؤ یہ کھانا کہاں سے لائے تھے؟ غلام نے کہا کہ میں نے زمانۂ جاہلیت میں ایک آدمی کی فال نکالی تھی۔ مجھے فال نکالنے کا فن اچھا تو نہیں آتا تھا، بس میں نے اس کو دھوکہ دیا۔ آج وہ آدمی مجھ سے ملا اور اس نے بطور صلح کہ یہ کھانا مجھے دیا اور اس نے بتایا کہ تمہاری فال درست نکلی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے فرمایا کہ تو نے تو مجھے ہلاک ہی کر دیا تھا۔ پھر اپنا ہاتھ حلق میں ڈالا اور کہہ کر دی، اس طرح جو کچھ کھایا تھا سارا نکال دیا۔ کسی نے پوچھا کہ ایک لقمے کی وجہ سے سارا کھانا ہی نکال دیا؟ فرمایا کہ ہر وہ جسم جو اگلی حرام سے پرورش پایا ہو، دوزخ کی آگ ہی اس کی زیادہ مستحق ہے، اس لیے مجھے خطرہ ہوا کہ اس لقمے سے میرے جسم کا کوئی حصہ پرورش پائے۔ واقعہ افضل البشر بعد النبیہ۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے چلے جا رہے تھے۔ اثنا حضرت ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چلنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو مؤدبانہ اور ناصحانہ انداز میں فرمایا، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ایسے آدمی کے آگے چل رہے ہو کہ نبیوں کے بعد اس سے افضل آدمی پر کبھی سورج طلوع نہیں ہوا۔
یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عمل سے حیا آئی اور ان کی آنکھیں افسوس کی وجہ سے آنسوں سے چمکنے لگیں۔ پھر اس کے بعد اس کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہی چلتے دیکھا گیا۔ واقعہ اے اللہ مدینے کو ہماری نظروں میں محبوب بنا دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، ان کی سخت بخار ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئیں، پوچھا ابا جان کیا حال ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ترجمہ: ہر آدمی اس حالت میں اپنے اہل و عیال میں صبح کرتا ہے کہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال سے باخبر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، جسے ہم کو مکہ سے محبت ہے اسی طرح بلکہ اسی سے بھی زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اور اس کی آداب و احوا کو درست کر دے اور ہمارے مد اور صاحب پیمانے میں برکت پیدا فرما اور اس مدینے کے بخار کو یہاں سے منتقل کر کے شفا مقام پہنچا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر چلے آ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جانب حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تھے۔ اسی اثنا میں ان کا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر ہوا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے ان کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر سوار کر لیا اور بار بار یہ جملہ ادا کرنے لگے، ترجمہ: میرا باپ فدا ہو، یہ حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہنس رہے تھے۔ واقعہ کنواری اور خاوند دیدہ۔ ہجرت سے کچھ پہلے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم کرنے کی گھر سے حاضر ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا پا کر ترسیدہ ہوئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے کروں؟ انہوں نے کہا کہ اگر چاہیں تو کنواری سے فرما لیں اور چاہیں تو خاوند دیدہ سے فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کنواری کون ہے اور خاوند دیدہ کون ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے، یعنی عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، اور خاوند دیدہ سودہ بنت زامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری اور خاوند دیدہ دونوں سے شادی فرمائی۔ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عقبۃ بن ابی معیط۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں بیٹھے اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے کہ خدا کا دشمن عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے کپڑے کو اچھی طرح بل دیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں ڈال کر بہت سخت بھینچ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے وفات پا جاتے۔ کسی کو جرأت نہ ہو رہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اذیت سے بچائیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے اس دشمن خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں سے پکڑ کر دفع کیا اور فرمایا کہ کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرو گے جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ واقعہ اللہ نے ان کا نام صدیق رکھا۔ ایک دن حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ
اجمعین اپنے اہم ہم مجلس ساتھیوں سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اپنے اصحاب کے متعلق کچھ بیان کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میرے اصحاب ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ بتائیں۔ حضرت علی کرم اللہ اجمعین نے خوشگوار سانس لیتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسے شخص ہیں کہ اللہ نے ان کا نام بزبان جبریل علیہ السلام صدیق رکھا۔ واقعہ 3 چاند۔ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہو خواب تھیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے ان کے حجرہ میں 3 چاند آ کر گرے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو تمہارے اس حجرے میں 3 چاند مدفون ہوں گے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم لو تمہارے حجرے میں ایک بہترین چاند مدفون ہو گیا۔ واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 کاموں میں مجھ پر سبقت لے گئے۔ ایک آدمی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے اپنے دل میں کچھ سوچا، پھر پوچھنے لگا کہ اے امیر المومنین، کیا وجہ ہے کہ مہاجرین اور انصار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی سب پر فوقیت دیتے ہیں، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں بھی ان سے زیادہ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے میں بھی ان سے مقدم ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری سبقتیں بھی حاصل ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ نے بڑی فطانت و ذہینیت پوچھ شاید کہ تم قریش کی قبیلہ عیزہ سے تعلق رکھتے ہو؟ اس آدمی نے کہا جی ہاں اے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا کہ اگر مومن خدا تعالیٰ سے پناہ پکڑنے والا نہ ہو تو میں تجھے قتل کر دیتا، اور اگر میں زندہ رہا تو تجھے میری طرف سے گھبراہٹ پہنچے گی۔ پھر سختی سے فرمایا تیرا ناس ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو 4 چیزوں میں مجھ پر سبقت لے گئے ہیں، نماز کی امامت اور خلافت میں مجھ پر سبقت لے گئے ہیں، اور مجھ سے پہلے غار سور میں چلے گئے اور سلام کو پہلے رواج دیا۔ تیرا ناس و اللہ تعالیٰ نے سب کی تو مذمت فرمائی لیکن ابو بکر کی مدح فرمائی۔ ارشاد ہو واقعہ اللہ کی راہ میں چند قدم چلنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شام کی جانب چند لشکر روانہ کیے اور ان پر یزید بن ابی سفیان، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہم کو امیر مقرر کیا۔ جب یہ لوگ روانہ ہونے لگے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو الوداعی نصیحتیں کرنے لگے، اور جب وہ اپنی سواریوں پر سوار ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان امراء لشکر کے ساتھ پیدا پا چلتے رہے اور ان کی رخصت فرمانے لگے حتیٰ کہ ثانیتی الوداع مقام تک پہنچ گئے۔ لشکر کے امراء کہنے لگے اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں اور ہم سواریوں پر سوار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ قدم اللہ کی راہ میں نیکی میں شمار ہوں۔ واقعہ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا امتحان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہوئے اور اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ان 2 آیتوں کے متعلق کیا کہتے ہو؟ ان آیات کا تمہاری نظر میں کیا مفہوم ہے؟ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر استقامت دکھائی، اس سے مراد ہے کہ پھر کوئی اور دین اختیار نہیں کیا
اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یعنی کہ کسی گناہ کے ساتھ نہیں ملایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ان آیات کو بے محل جگہ پر معمول کیا۔ پھر فرمایا کہ ربنا اللہ ثم استقاموا کا مطلب کیا ہے؟ پھر انہوں نے کسی دوسرے معبود کی طرف التفات نہیں کیا، اور دوسری آیات میں سے مراد شرک ہے کہ پھر انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملتبس نہیں کیا۔